میری عزت مآب ماں بہنوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جمعہ کے مبارک دن میں جمعہ کی نماز کے بعد اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ کر کے تھوڑی دیر کے لیے دین کی باتیں سننے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایسے لمحات بار بار نصیب فرمائے جن لمحات کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی محبت میں ہمارے اضافہ ہو۔ میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں انسان بنایا۔ جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے اسی دن، اسی لمحے، اسی گھڑی نہ جانے کتنے لاکھ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، جانور دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ لاکھوں مچھر پیدا ہوئے، لاکھوں کروڑوں چیونٹیاں پیدا ہوئیں، لاکھوں نالی کے کیڑے پیدا ہوئے، سانپ اور بچھو پیدا ہوئے، کتے اور بلی پیدا ہوئے۔ اللہ چاہتے تو کسی بھی جانور کی شکل میں ہمیں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے کرم فرمایا اور ہمیں اپنا نائب اور خلیفہ اور جانشین بنا کر پیدا فرمایا اور اشرف المخلوق حضرت انسان کے زمرے میں ہمارا شمار فرمایا۔ نیز جس دن ہم پیدا ہوئے تھے اس دن، اسی لمحے، اسی گھڑی نہ جانے کتنے بچے امریکہ میں یہودیوں کے ہاں پیدا ہوئے، افریقہ میں عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوئے، اسی ملک میں مشرکین کے یہاں پیدا ہوئے، مجوسیوں کے یہاں پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مومن ماں کی گود میں جنم دیا جو بچپن سے کلمہ پڑھتی تھی۔ تو جب دن مانگے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مومن ماں کی گود عطا فرمائی، تو اب ہوش سنبھالنے کے بعد کیا اللہ ہمیں ضائع کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کریں اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس طرح ہم زندگی گزاریں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کو زندگی گزارنا پسند ہے اس طرح ہم زندگی گزار کے دکھائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ اللہ پاک نے ہر جاندار کا جوڑا بنایا ہے۔ ایک کو میل کہتے ہیں، دوسرے کو فیمیل کہتے ہیں، ایک کو مذکر کہتے ہیں، دوسرے کو مؤنث کہتے ہیں، ایک کو نر کہتے ہیں، دوسرے کو مادہ کہتے ہیں۔ تو جس طرح جانداروں کے اللہ نے جوڑے بنائے، حضرت انسان جو جانداروں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہے، اللہ پاک نے اس کا بھی جوڑا بنایا۔ اس میں سے ایک کو مرد کہتے ہیں، ایک کو عورت، ایک کو شوہر کہتے ہیں، دوسری کو بیوی۔ اب اللہ پاک نے جب یہ جوڑا بنایا میاں بیوی کا، تو ان دونوں کے ذمے کچھ کام بھی لگائے۔ مرد کے ذمے اللہ پاک نے گھر کے باہر کے کام لگائے اور عورت کے ذمے اللہ پاک نے گھر کے اندر کے کام لگائے۔ مرد کو کہا کہ اے مرد، تو باہر نکل، دہلیز کے باہر قدم رکھ، گھر کے باہر قدم رکھ، 2 پیسے کما، اپنا بھی پیٹ پال، اپنے بیوی بچوں کا بھی پیٹ پال۔ اور عورت کو کہا کہ اے عورت، تو گھر کی 4 دیواری کے اندر رہ، شوہر کی امانت میں خیانت نہ کر، بچوں کی تربیت کر اور کوئین بن کر، رانی بن کر گھر میں رہ۔ لہذا اسلام نے کہیں بھی عورت کو کمانے کا حکم نہیں دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو اجازت ہے، وہ شرعی حدود کے اندر کما سکتی ہے، لیکن کمانے کی ذمہ داری اس پر رکھی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کمانے کی ذمہ داری اس لیے نہیں رکھی کہ خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی اس پہ نہیں ہے، تو جب خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے تو کمانے کی ذمہ داری اس پہ نہیں ہے۔ خرچ کرنے اور کمانے کی ذمہ داری اللہ پاک نے مرد پہ رکھی ہے۔ لہذا عورت جس کنڈیشن میں بھی ہو، اس کے اوپر کا جو مرد ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کما کر لا کے دینے اور خرچ کرنے کی۔ مثلا عورت اگر بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے وہ کما کر لا کر دے۔ عورت اگر ماں ہے تو بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ عورت اگر بہن ہے تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال رکھے۔ عورت اگر بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ اس کی ضرورت کو خیال رکھے۔ غرض یہ کہ جس کنڈیشن کی ہوگی اس کنڈیشن میں اس کے مقابلے میں جو مرد ہوگا اس مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ تو کمانے کی ذمہ داری نہیں اور خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی اس کی نہیں ہے۔ تو کمانے اور خرچ کرنے کی ذمہ داری دی مردوں کو۔ مرد کو کہا اے مرد، تو گھر کے باہر نکل، اپنی صلاحیتوں کو اینٹ پر اور پتھر پر، لوہے پر اور لکڑ پر خرچ کر، 2 پیسے کما، اپنا بھی پیٹ پال اور اپنے بیوی بچوں کا بھی پیٹ پال۔ تو کمانے کی ذمہ داری مرد کی رکھی۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جیسی جیسی ذمہ داری جس کو دی، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے اس کی صلاحیتیں بھی دی۔
مثلاً مرد کو کمانے کی ذمہ داری دی تو کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا پڑتا ہے، تو اللہ نے اس کو بہادری بھی دی تاکہ کوئی اس کو ڈرائے نہیں، اللہ نے اس کو بولنے کی صلاحیت بھی دی، اللہ پاک نے اس کو آواز بلند عطا فرمائی۔ غرض یہ کہ جن صلاحیتوں کی کمانے میں ضرورت پڑتی ہے اللہ پاک نے وہ ساری چیزیں مرد کو عطا فرمائی۔ عورت کو گھر کی چہار دیواری کے اندر شوہر کا دل خوش کرنے، معصوم بچوں کی ابتدائی تربیت کرنے، ان کے پالنے پوسنے کی ذمہ داری دی تو اللہ پاک نے صلاحیتیں بھی اس کو وہی عطا فرمائی۔ لہذا عورت کو اللہ پاک نے خوبصورتی دی جو شوہر کے دل کو بہلانے کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے۔ عورت کو اللہ پاک نے ناز و نخرے دیے، یہ بھی شوہر کا دل لبھانے اور رجھانے کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ عورت کو اللہ پاک نے نرمی عطا فرمائی، اگر اس کے اندر ہاتھ میں سختی ہوتی، معصوم بچے کو تماچا مارتی، بچہ ہی مر جایا کرتا، تو اللہ پاک نے اس کے ہاتھوں میں بھی نرمی رکھی، زبان میں بھی نرمی رکھی، جسم کے اندر بھی اللہ پاک نے نزاکت رکھی، اور اس کی آؤٹ سائڈ کو اللہ پاک نے نرم و نازک اور خوبصورت بنایا تاکہ شوہر کے دل کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ غرض یہ کہ اللہ پاک نے عورت ذات کو وہ صلاحیتیں دیں جو ذمہ داریاں اس کے اوپر اللہ نے عائد کی ہیں تاکہ ان کو حسن و خوبی کے ساتھ ادا کر سکے۔ اب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے بہت ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جھگڑوں کی یہ ہے کہ شوہر کی جو ذمہ داری ہے شوہر نے نبھاتا اور عورت کی جو ذمہ داری ہے وہ عورت نے نبھاتی۔ اسی طرح ہماری ماں بہنیں جو بیوی بنتی ہیں، جو کسی شوہر کی منکوحہ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ میں ایک پرابلم اور ہے کہ یہ جس گھر میں بیاہ کر جاتی ہیں وہاں ایک ساس ہوتی ہے جو شوہر کی ماں ہوتی ہے، ایک شوہر ہوتا ہے جو شوہر کا والد کہلاتا ہے، ایک ننند ہوتی ہے جو شوہر کی بہن ہوتی ہے، ایک بھابھی ہوتی ہے شوہر کی، ایک بھابھی ہوتی ہے جو اس کی جیٹھانی یا دیورانی کہلاتی ہے۔ اب یہ ایک چھوٹا سا قبیلہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جس گھر کے اندر انسان ہی نہ رہے تو کیا اس کے اندر حیوان رہیں گے؟ ظاہری بات ہے کہ انسانوں کی ضرورت تو ہے، انسان کے اندر اللہ پاک نے انسیت رکھی، اس کی آواز کم کرو بھائی، اللہ پاک نے انسان کے اندر انسانیت رکھی ہے، اور انسانیت جو ہے وہ انس کو چاہتی ہے، لگاؤ اور تعلق کو چاہتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکٹ چاہتی ہے، کشش چاہتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، انسان کو کسی نہ کسی کا ساتھ چاہیے۔ اب جب کوئی لڑکی نکاح کر کے اپنے سسرال گئی اور وہاں اس کو کچھ عورتیں ملیں، کچھ مرد ملے، تو پھر اس کو چاہیے کہ خوش ہونا چاہیے کہ بھرا ہوا گھر ملا ہے، اللہ نے محبت والا ماحول عطا فرمایا، میں کل بیمار ہو جاؤں گی تو کل کوئی میری خدمت کرے گا، میرے جو کام ہوں گے ان کو انجام دے گا، میں کھانا نہیں شوہر کا پکا سکوں گی تو میری ساتھ میں اگر دیورانی ہوگی، جٹھانی ہوگی، ننند ہوگی تو وہ میرا کام اس وقت کر سکے گی۔ ظاہری بات ہے گھر کے اندر چند افراد کا ہونا، ساس کا ہونا بہو کے لیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان عورتوں سے پوچھو جو اپنے شوہروں کے ساتھ میں پردیس میں جا کر رہتی ہیں، شوہر جاب کرتا ہے، عورت گھر میں رہتی ہے اور حمل سے ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو مت پوچھئے اس تنہائی میں ان کو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا ساس کا وجود بہو کے لیے رحمت ہے، اور نندوں اور بھاوجوں کا وجود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ البتہ بیہیو کس طرح کریں، آپس میں برتاؤ کس طرح کریں، تو دیکھو اگر ہم کسی کا کچھ کام کریں گے تو کل کوئی ہمارا بھی کوئی کام کرے گا، اور ہم اگر کسی کا کام نہیں کریں گے تو کوئی بھی ہمارا نہیں کرے گا، یہ نفسیاتی اصول ہے۔ اگر کسی سے آپ کوئی کام لینا چاہتے ہیں وہ ہرگز آپ کا کام اس وقت تک نہیں کرے گا جبکہ آپ اس کے کسی کام میں نہ آئے ہوں۔ اب ہم کسی کی تکلیف میں کام آئے نہیں اور امید اس سے یہ رکھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے کام آئے، کبھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اس سبق کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ لہذا گھر کے اندر کچھ عورتیں ہوتی ہیں، کچھ افراد ہوتے ہیں جن کا آپس میں کوئی نہ کوئی ریلیشن ہوتا ہے، تو جو بہو اپنی ساس کو ساس سمجھے اور جو ساس اپنی بہو کو بہو کی نظر سے دیکھے، یہ کبھی بھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔ ساس کو چاہیے کہ بہو کو بیٹی سمجھے اور بیٹی کی نظر سے دیکھے،
اور بہو کو چاہیے کہ ساس کو اماں کی نظر سے دیکھے، ماں کی نظر سے دیکھے. بس یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، گھر کا سارا نظام بدل جائے گا. کئی مرتبہ اس سوچ کے مثبت انداز سے نہ بدلنے کی وجہ سے گھر کے اندر دشمنیاں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں. لہذا میں کہا کرتا ہوں کہ شادی سے پہلے ہر لڑکے کا ایک ماں اور ایک باپ، شادی کے بعد ہر لڑکے لڑکی کے 2 ماں اور 2 باپ ہو جاتے ہیں. ساس سسر بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں. اب یہاں لگے ہاتھوں میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں جس کے اندر بڑی عبرت ہے. ایک عورت شادی شدہ روتی دھوتی ایک حکیم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، حکیم صاحب میں دکھیاری عورت ہوں، آپ میری داستان سنیے اور میری عزت کے علاوہ میں ہر چیز آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے آپ زہر کی ایک پڑیا دے دو. اور یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے روئی. حکیم صاحب نے کہا، بیٹی بات کیا ہے؟ رو گی تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ معاملہ کیا ہے. آپ مجھے ہمت کے ساتھ صبر کے ساتھ بات سنا دو، انشاءاللہ پھر میں کوئی اس کا راستہ نکالوں گا. چنانچہ اس نے رو رو کر سب سنایا کہ میری ساس ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، یوں کہتی ہے، یوں چاہتی ہے، ہر وقت میرے ناک پہ دم کر رکھا ہے. حکیم صاحب نے پوری داستان اس کی سنی اور سننے کے بعد فیصلہ سنایا کہ بیٹی تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، ایسی ساس کا مر جانا بہتر ہے اور اس کے مارنے میں تمہارا بھرپور تعاون کروں گا، تم فکر مت کرو. اس کو تسلی دی اور کہا، البتہ میں آپ کو ایسا زہر تو نہیں دوں گا کہ جس کو جاتے ہی آج آپ کھلاؤ اور اس کا اثر ظاہر ہو جائے، بڑھیا مر جائے، اس لیے کہ اس میں آپ کو بھی مصیبت آ سکتی ہے اور مجھے بھی کوئی مصیبت آ سکتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایسا زہر دوں جو دھیرے دھیرے اثر کرے اور کم از کم 40 دن لگے اس کو اثر کرنے میں. لہٰذا میں تمہیں 40 پڑیے بنا کے دیتا ہوں، روزانہ سوتے وقت دودھ میں ملا کر تم اس کو پلا دیا کرو، ادھر پڑیا ختم ادھر بڑھیا ختم 40 دن میں. یہ بات کہنی تھی کہ وہ تو ہنس پڑی کہ سبحان اللہ. لیکن حکیم صاحب نے کہا، بیٹی ایک بات بہت اہم بتاتا ہوں، اس کو دھیان سے سننا. اس 40 دن کے دوران جب تم اس کو زہر کی پڑیا دو تو آپ اس کے ساتھ برتاؤ بہت اچھا کرنا، تاکہ جب 40ویں دن بڑھیا مرے، اس کا جنازہ اٹھے تو کسی کے فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کے مارنے میں تمہارا ہاتھ ہے. لہذا تم روزانہ اس کو گرم گرم کھانا کھلاؤ، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلاؤ اور اس کے دھلے ہوئے کپڑے اس کو روزانہ پہناؤ، گرم پانی کر کے دو نہانے کے لیے، اس کے سر میں کنگھی کرو، سر پہ تیل لگاؤ، پیروں میں پیر دباؤ، پیروں کا مساج کرو اور امی 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 کہہ کے پکارو قدم قدم پر. اللہ کی شان. اب یہ پڑیا لے کر گئی اور اس نے پہلے دن تو کوئی خدمت نہیں کی، پہلے غصے میں جو جوش تھا، جذبہ تھا انتقام کا، پہلے تو وہ زہر کی پڑیا گھول کے پلا دی. اب دوسرے دن سے اس نے خدمت بھی کرنا شروع کی اور امی امی کہنا شروع کیا. اللہ کی شان 20-21 دن کے اندر یہ واپس آئی حکیم صاحب کے پاس روتے ہوئے اور کہا، حکیم صاحب وہ جو آپ کو میں پہلے دن داستان سنانے آئی تھی وہ تو ماضی بن گیا، اب تو یہ مجھے ماں جیسی نظر آنے لگی، بہت پیاری، اور ہاں میں اس کو جیسے ماں کہتی ہوں تو مجھے پلٹ کے بیٹی کہتی ہے. اور حکیم صاحب اب تو ہمارے درمیان بہت محبت قائم ہو گئی، لہٰذا وہ جو زہر کی پڑیا آپ نے دی تھی اللہ کے لیے مجھے معاف کریں، آپ اس کا کوئی اینٹی پوائزن دے دیں جو زہر کے اثر کو ختم کر دے، اس لیے کہ میں اس کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی. اب تو مجھے ماں جیسی نظر آ رہی ہے، بھلا میں ماں کی جنازہ اپنی آنکھوں کے سامنے کیسے اٹھتا دیکھ لوں گی؟ اب تو مجھے ماں نظر آتی ہے اور اب تو ہمارا کوئی بھی جھگڑا نہیں، اب تو حالات بہت اچھے ہو گئے، میں اس کو ماں کہتی ہوں، وہ مجھے بیٹی کہتی ہے. لہٰذا حکیم صاحب وہ دوائی لو، یہ پڑیا جو بچی ہیں وہ لے کر آئی ہوں، اور 20-21 دن کھلانے کے بعد میں نے 2-3 دن سے تو وہ دوائی دینی بند کر دی. اب اللہ کے واسطے کوئی ایسی دوائی دے دو تاکہ وہ جو کھلایا ہوا زہر اس کا اثر بھی ختم ہو جائے. اور یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے پھر رونے لگی. حکیم صاحب نے کہا، بیٹی چپ ہو جاؤ، گھبراؤ مت، بڑھیا مرے گی نہیں بلکہ جیے گی، اور وہ جو پڑیا آپ نے کھلائی ہیں وہ زہر کی نہیں تھی، وہ طاقت کی تھی، اور جو بچی ہے یہ بھی کھلا دو، اس کو انشاءاللہ نفع ہوگا. اب میری اصل بات سمجھو، جب پہلے دن تم میرے پاس جھگڑے گھر کے لے کر آئی تھی تو میں سمجھ گیا کہ مسئلہ ہے کیا. تم اس سے کچھ چاہ رہی تھی، وہ تم سے کچھ چاہ رہی تھی، نہ تم اس کی چاہت پہ پوری اتر رہی تھی نہ وہ تمہاری چاہت پہ پوری اتر رہی تھی، مس میچ ہو رہا تھا. تو میں مسئلے کو سمجھ گیا، تو میں نے تمہاری سوچ کے اندر یہ بات پیدا کی، ایک تو تم اس کی خدمت کرو اور دوسرا اس کو ماں کہہ کے پکارو،
تو ظاہر ہے جب تم کسی عورت کی خدمت کرو گے اور ماں کہہ کے پکارو گے تو اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ تم اپنا دشمن سمجھے گی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب تم نے اس کو ماں کا درجہ دیا اور اس کی ماں کے درجے کی خدمت کرنی شروع کی، راحت پہنچانی شروع کی، تو آخر اس کے سینے میں بھی تو تڑپتا ہوا دھڑکتا ہوا دل ہے، اس نے تمہیں بیٹی کا درجہ دے دیا. اور ماں اور بیٹی میں دشمنی کبھی ہوا ہی نہیں کرتی، ان میں تو محبت ہوا کرتی ہے. لہذا آپ کی سوچ میں نے بدلی، سوچ بدلنے پر تمہارے گھر کی زندگی بدل گئی. ماں بہنوں، اس حکایت کو سن کر آج اس مجلس میں عہد کر لو، اس بات کو اچھی طرح سے اپنے پلے گرہ باندھ لو کہ ساس کو ساس نہیں بلکہ ماں کا درجہ دو، اور ساس اپنی بہو کو بہو نہیں بلکہ بیٹی کا درجہ دے. آج گھروں کے اندر جھگڑے اس لیے ہیں کہ ساس اپنی بہو کو بہو سمجھتی ہے، بیٹی نہیں سمجھتی. لہذا اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کو جگ ظاہر کرتی ہے اور کہتی پھرتی ہے محلے میں، ہائے میری قسمت پھوٹی نکلی، جب میں بہو تھی تو مجھے ساس اچھی نہ ملی، اور جب میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہ ملی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں بس تو ہی اچھی اور کوئی اچھا ہے ہی نہیں. تو اس کا خاص عہد کریں اس بات کا کہ آپ اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دیں، اور بہو کو چاہیے کہ اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے. اور امی اور بیٹی جب کہہ کے گھر میں پکارا جائے گا تو گھر کے اندر محبتیں جوان ہوں گی. نیز جس طرح ساس کبھی جوانی کے اندر تھکا کرتی تھی، دکھا کرتی تھی، محنت کیا کرتی تھی اور ہڈی پسلی اس کے درد کیا کرتی تھی، یہ جو جوان بہو ہے جس سے تم سارا کام لے رہی ہو، اس کا بھی تو دل ہے، اس کا بھی تو جسم ہے. تم نے تو پرانے زمانے کا دیسی گھی کھایا تھا اور تب جا کے تم تھکتی تھی. آج کی یہ عورت تو ڈالڈا گھی کھاتی ہے، یہ تو وناسپتی گھی کھاتی ہے، یہ تو تیل کھاتی ہے. اس کو تو گھی نصیب نہیں ہوتا سونگنے کو بھی اور دیکھنے کو بھی چے جائے کہ یہ کھانا نصیب ہو. لہذا اس کو کتنی دکھن ہوتی ہوگی، کتنی تھکن ہوتی ہوگی. کئی مرتبہ آدمی اپنی تھکن کو تھکن سمجھتا ہے، دوسرے کی تھکن کو تھکن نہیں سمجھتا. نیز جس گھر کے اندر دیورانیاں ہوں، جٹھانیاں ہوں، وہ اپنی سے چھوٹی بڑی کو اپنی بہن کا درجہ دیں. اور جس گھر کے اندر نندے ہوں، بھاوجے ہوں، تو وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو محبت بھرا مقام عطا فرمائے. اس لیے کہ آج جو دیورانی ہے، آج جو ننند ہے، کل وہ بھی کسی کے گھر میں بہو بن کے جانے والی ہے. یہ اگر اپنی بھابھی کو ستائے گی، تکلیف دے گی، تو کل اس کو بھی کوئی ایسی ملے گی جو اس کے ناک میں دم کرے گی. لہذا اس دنیا کے اندر کہتے ہیں یہ ہے گنبد کی سزا کہ جیسا کہو ویسا سنو. گنبد کے نیچے، ڈوم کے نیچے کھڑے ہو کر کوئی گالی دے گا تو وہ گالی خود ٹکرا کس کے کانوں کو سنائی دے گی، خود اسی کو گالی لگے گی. لہذا یہاں جو آدمی جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے. اور اگر کسی کو نہ یقین آتا ہو تو کر کے دیکھ لیں. اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ایک دوسرے کا ادب اور احترام، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا مزاج ہونا چاہیے. نیز ایک دوسرے کی کمزوری کو، بیماری کو، تکلیف کو فیل کریں، محسوس کریں، اور اس موقع پر اس کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں، اس کی دعائیں لیں. پھر دیکھیے گھر جنت کا کیسا نمونہ بنتا ہے. آج کل دیکھا یہ گیا ہے گھر کے اندر ایک بھائی ہے، 4 بہنیں ہیں، تو چاروں یہ نندے ہوئی اپنی بھابھی کی. اب گھر کی ساس جو ہے، بچیوں کی ماں، وہ سب کے کپڑے دھلوائے گی اپنی بہو سے جھاڑو دلوائے گی، بہو سے کھانا پکوائے گی. اور یہ ساری کی ساری نندیں جو ہیں رانی بن کے گھر میں بیٹھیں گی. اور ان سے کوئی پوچھو تو کہا تمہارا نکاح ہو کے اس گھر میں آیا ہے، ہمارا نہیں، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم تو عیش کریں گے، ہمیں تو اگلے گھر پہ جا کے کام کرنا ہے، وہاں تک ہمیں آرام کرنا ہے. اب بتائیے کتنا دل جلتا ہوگا اس بھابھی کا جس کے نندیں اس طرح کی جواب دیتی ہیں. اور بتائیے اگر ان کو بھی کوئی ایسا ہی گھر مل گیا جہاں یہ اکیلی بھابھی بنیں گی اور وہاں بھی 5 نندے 4 نندے ہوں گی اور وہ بھی اس کے ساتھ ایسا مس بہیو کریں گی، اس وقت کتنا دل دکھے گا. لہذا ہمیشہ یاد رکھیں، ایک دوسرے کا ادب اور احترام کریں، ایک دوسرے کا رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں، خوشی خوشی گھر کے اندر زندگی گزاریں. آج ہمارے گھروں کے اندر ایسا جہنم کا ماحول بنا ہے کہ اچھی خاصی بھلی نوجوان بچی نکاح ہو کے آتی ہے، ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوتے کہ چہرہ اجاڑ ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اور بھری جوانی کے اندر بوڑھی نظر آنے لگتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کھانا کم کھاتی ہے اور غم زیادہ کھاتی ہے، کھانا کم کھاتی ہے اور غم زیادہ کھاتی ہے، ٹینشن زیادہ برداشت کرتی ہے. نہیں میری ماں بہنوں، ٹینشن چھوڑو، اللہ پاک کی دی ہوئی جو نعمت ہے اس کو شوق سے استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے مصلے پر دیر تک بیٹھنے کی عادت بناؤ، اپنے رب کو راضی کرنے کا مزاج بناؤ. جو ماں بہنیں ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارتی ہیں ان کی زندگیوں میں تکلیفیں نہیں آتی.
نیز اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوس کے کام آنے والے بنو، اس لیے کہ پڑوس بہت بڑی قوت ہوا کرتی ہے، پڑوس بہت بڑی طاقت ہوا کرتی ہے، پڑوسی کے اللہ پاک نے بڑے حقوق بیان فرمائے۔ نیز ہر عورت گھر کے اندر اپنے بچوں کو لائک کرتی ہے، پیار کرتی ہے، اور دوسرے کا بچہ روتا ہوا ہو تو اور لات تو مار دیں گے اس کو، اور رلانے میں تو اضافہ کر دیں گے، لیکن یہ نہیں کہ کوئی کھلونا دے کر، کوئی کھانے پینے کی چیز دے کر اس کا دل بہلائیں۔ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اپنے بچے سے پیار یقیناً نفسیاتی چیز ہے، تو عام طور پر یہ مقولہ مشہور ہے کہ بچے اپنے اچھے لگتے ہیں اور شوہر دوسرے کا اچھا لگتا ہے، یا بیوی بچے اپنے اچھے لگتے ہیں اور بیوی دوسرے کی اچھے لگتی ہے۔ یہ ایک جو ہے نفسیاتی سا عجیب سا اصول لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا ہے۔ نہیں، مانا کہ بیوی اپنی جو ہے بچہ دوسرے کا اچھا لگتا ہے، بچہ اپنا اچھا لگتا ہے، لیکن دوسرے کا بچہ کوئی مٹی کا، کوئی خاک کا اور کوئی گرا پڑا تو نہیں ہے، وہ بھی تو اپنے سینے کے اندر تڑپتا ہوا، دھڑکتا ہوا، احساس سے بھرا ہوا دل رکھتا ہے، وہ بھی تو اپنی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لہذا جب ہم اگر کسی کی محبت اور الفت چاہتے ہیں تو اس کے بچوں سے محبت کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کی تربیت کریں، اس کو پیار کریں، اس کے سر پہ محبت کا دست شفقت رکھیں، تو اس کے ماں باپ بھی آپ سے محبت کریں گے کہ یہ شخص ہمارے بچے کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ جو بات میں نے چھیڑی ہے اور یہ جو شروع کی ہے، حقیقت میں یہ علاج ہے اس بے امنی اور بے چینی کا جو آج کل ہر گھر کے اندر جس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ تو گھروں کے اندر جو نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر محبتیں کم ہو گئی۔ لہذا محبتوں کو جوان کریں، شرعی اعتبار سے جو حدود ہیں ان حدود کو قائم کریں۔ عورتیں سروں کے اوپر دوپٹے نہیں رکھتی، عورتیں صاف ستھری نہیں رہتی، اور پھر اوپر سے کہتی ہیں ہمارے شوہر ہم سے محبت نہیں کرتے۔ میری ماں بہنوں، ذرا سوچو تو صحیح، جب شوہر تھکا ہارا شہر سے گزر کر گھر میں آئے گا، جہاں شہر میں اس کو ہزاروں حور پری نظر آئیں گی، نہ جانے کیسے کیسے انداز سے، ناز نخرے سے چلنے والی ننگی دھڑنگی نظر آئیں گی، اب بتائیے شوہر کے دل کے اندر ایک نفس ہے، شوہر کے جسم میں ایک نفس ہے، حرام لذات ہیں اس کے اندر، وہ اگر سب کو دیکھے گا تو اس کا دل کیسا تڑپتا ہوا مچلتا ہوا آئے گا۔ گھر میں آنے کے بعد وہ اپنی بیوی کو سب سے افضل دیکھنا پسند کرے گا کہ جیسے میں باہر دیکھ کر آیا ہوں اس سے کہیں زیادہ اچھی مجھے بیوی نظر آنی چاہیے، تبھی تو جا کر وہ دل دے گا، تبھی تو جا کر وہ محبت کا اظہار کرے گا۔ اب شوہر تھکا ہارا گھر میں آتا ہے، دنیا کے خرافات کے مناظر کو دیکھ کے گھر میں آتا ہے، اور گھر میں آتے کے ساتھ ہی ایک دم جذبات پہ پانی پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی وقت عورت کا حال یہ ہوتا ہے، ایک پائچہ اونچا، ایک نیچا، دوپٹہ گلے میں، بال بکھرے ہوئے اور کپڑے میلے، اور اس وقت وہ جھاڑو دے رہی ہے، پوچھا دے رہی ہے، یقین نہیں آتا کہ یہ اپنی والی ہے یا کام والی ہے، یہ اپنی بیوی ہے یا کوئی پڑوسی ہے۔ بھئی گھر میں رہیں آپ بھنگن کی طرح اور گھر کے باہر نکلیں دلہن کی طرح، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ گھر میں رہو دلہن کی طرح، گھر کے باہر نکلو بھنگن کی طرح، تاکہ کسی بدباطن کی نظر، بری نظر تم پہ نہ پڑے، تمہاری طرف اس کی رغبت کی توجہ نہ ہو، اس کو شوق کا مزاج آپ کی طرف لے کر نہ چلے، آپ اس کی نظر میں جچنے والی نہ بنے۔ لہذا گھر کے اندر دلہن کی طرح رہیں۔ لہذا عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مغرب کے بعد اپنی بیوٹی کا اظہار کریں، یعنی ہلکا پھلکا میک اپ کریں، اچھے کپڑے پہنیں، تاکہ شوہر کو دل خوش کرنے کا وقت تو سر شام سے شروع ہوتا ہے، جی وہ تو مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ شوہر آتا ہی اس وقت کام کر کے، تو اس وقت اس کی نظر میں آپ کو جو ہے اپنے آپ کو جچانا چاہیے۔ غرض یہ کہ عورتوں کا حال یہ ہے، اپنے گھروں میں کام والے کپڑوں کے ساتھ بستر پہ سو جائیں گی، میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ بستر پہ سو جائیں گی، تو شوہر کو رغبت ہی نہیں ہوتی۔ ادھر شوہر کا بھی یہ حال ہے، گیریج میں کام کرتا ہے، داغ دھبے والے کپڑے ہیں، پلمبرنگ کا مثلاً کام کرتا ہے اور کپڑے خراب ہیں، وہ انہی خراب کپڑوں کے ساتھ سو جائے گا، اسی گیریج کے جو گریس والے اور آئل والے کپڑوں کے ساتھ سو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جب انہی گریس والے کپڑوں کے ساتھ، آئل والے کپڑوں کے ساتھ، مشینری کا کام کرنے والے کپڑوں کے ساتھ جب وہ سوئے گا تو پھر اس میں خوشبو تو نہیں آئے گی، اس میں تو ڈیزل کی بدبو آئے گی۔ اب ظاہر ہے اب شوہر کے اندر سے بدبو پھوٹ رہی ہے اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بیوی مجھ سے محبت کرے، مجھے پیار کرے، تو کہاں سے وہ خاک پیار کرے گی، کہاں سے وہ محبت کرے گی؟ لہذا شوہر کو چاہیے کہ وہ جب گھر میں آئے تو باہر کے کام کاج کے کپڑے بدلے، باتھ روم میں جائے، گرم پانی سے غسل کرے، صابن سے مل کے میل دور کرے اور صاف ستھرے کپڑے، کرتا پاجامہ پہنے، ڈھیلا ڈھالا، اور اس میں عبادت کرے، خوشبو استعمال کرے، تاکہ بیوی کو جب اس کا قرب نصیب ہو تو اس کو مہک آئے، اس کو خوشبو آئے۔ اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کا جب اس کو قرب نصیب ہو تو شوہر کو اس میں سے خوشبو آنی چاہیے، نہ کہ بدبو۔
لہذا ماں بہنوں ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، شوہروں کے اندر اور بیویوں کے اندر یہ کمی ہونے کی وجہ سے کئی مرتبہ کوئی بھی شوہر یوں نہیں کہتا بیوی کو تیرے اندر سے مرے ہوئے کتے کی بدبو آ رہی ہے، کوئی بھی عورت یوں نہیں کہتی ہے تمہارے اندر سے بھی مرے ہوئے کتے کی سڑے ہوئے کتے کی بدبو آ رہی ہے، لیکن ان الفاظ میں تو نہیں کہتے، البتہ نفرت کا اظہار کسی نہ کسی انداز سے کر دیتے۔ شوہر کہتا ہے میری چارپائی پہ بیٹھو، یا نہیں بیٹھنا، کام بہت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیٹھنے کو تو دل کر رہا ہے، لیکن بدبو اس میں سے اتنی آ رہی ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن اگر بدبو کہے گی تو ہو سکتا ہے اوپر سے وہ تماچا مار دے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی گالی دے دے، ماں باپ کی کوئی گالی دے دے، اس لیے وہ نہیں کہہ پاتی کہ حقیقت کیا ہے، میرے آپ کے پاس نہ بیٹھنے کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کا بھی خاص خیال رکھیں، گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں، گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، پلنگ کے اوپر صاف ستھری بیڈ شیٹ ہو، تکیے کا کور بہترین ہو، اور کارٹن اور پردے گھر کے صاف ستھرے ہوں، گھر کے اندر جھاڑو پوچھا لگا ہوا ہو، کچن کے اندر ہر چیز سلیقے کے ساتھ رکھی ہوئی ہو، اور گھر کے اندر ڈپچر قسم کی چیزیں نہ ہوں۔ کئی مرتبہ پنکھا آیا، سیلنگ فین آیا، پنکھا لگا دیا، 5-6 سال تک اس کا باکس جس میں سے اس کو ان باکس کرتے ہیں، 5-6 سال تک وہ باکس رکھا رہتا ہے اور اس پر دھول جو ہے سواری کرتی رہتی۔ اب بتائیے جب پنکھا اس میں سے نکال لیا، یہ باکس یہ ڈبہ کس کام کا؟ اس کو پھینکو، اس کو اسکریپ میں دو، گھر کا کوئی کام چلے گا، 1 روپیہ 2 روپیہ آئے گا، گھر کا کوئی کام بنے گا اس سے۔ لیکن ماں بہنوں کی عادت یہ ہے کہ چیزیں کھا لیتی ہیں، چاکلیٹ کے ڈبے رکھتی ہیں، مٹھائیاں کھا لیتی ہیں، مٹھائی کے ڈبے کا ڈھیر رکھتی ہیں، اور تیل کے ڈبے اور دوسری چیزیں اس میں سے خالی ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کے ڈھیر لگا کے رکھتی ہیں۔ ماں بہنوں اللہ کے لیے شوہر سے مشورہ کر کے اجازت لیں، جو اسکریپ میں نکالنے والی چیزیں اس کو اسکریپ میں دیں، اور گھر کے اندر کم سے کم سامان ہو، صاف ستھرا ہو، سلیقے کے ساتھ ہو، سامان کم ہوگا، صفائی ستھرائی بھی آسانی کے ساتھ ہوگی، دھول مٹی نہیں ہوگی، دھول مٹی گھر میں نہیں ہوگی تو ایسیڈیٹی نہیں ہوگی، اور اسی طرح سائنس پرابلم نہیں ہوگا، اسی طرح الرجی والا پرابلم نہیں ہوگا، کھانسی نہیں آئے گی، نزلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ نزلہ کھانسی ہوتی اس گھر میں ہے جس گھر کے اندر دھول جو ہے ہمیشہ اپنا ٹھکانہ جمائے ہوئے ہوتی ہے، دھول اٹھتی رہتی ہے، ذرات جب ناک میں اور منہ میں اور حلق میں پہنچتے ہیں تو کھانسی اور نزلہ زکام وجود میں آتا ہے۔ تو ان کی ضرورت ہے، نہیں آج کا کام کل پہ مت ڈالو، آج کا کام آج نپٹا لو۔ جمعہ کے دن گھر میں صفائی ستھرائی کا اور کپڑے دھونے کا ہرگز کوئی کام نہ کرو، جمعرات کے دن اچھا پکاؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے اعمال کرو۔ جمعہ کا دن بہت مبارک دن ہے، بلکہ شب جمعہ کی جو رات ہے جس کو جمعرات کہتے ہیں، جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، یہ رات بہت بڑی فضیلت والی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ غرض یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بنائیں۔ نیز آج کل فون کا زمانہ ہے، سیل فون ہر وقت اگر چالو رہے گا، ہر وقت انٹرنیٹ کا کنیکشن آن رہے گا، تو یاد رکھنا نہ قرآن کے مطلب کی، نہ کتاب کے مطلب کی، نہ چولہے کے مطلب کی، نہ شوہر کے مطلب کی، کسی کے مطلب کی نہیں رہو گی۔ لہذا اگر واٹس ایپ ہے اور میسیجنگ کا کوئی نظام ہے تو اس بات کا ارادہ کریں کہ 15 منٹ کنٹینیو استعمال کرنے کے بعد 3 گھنٹے کا بریک دیں گے، اور 3 گھنٹے اپنے ٹاور کو اڑا دیں گے، ڈیٹا آف کر دیں گے۔ جب یہ ڈیٹا نہیں تھا، جب یہ انٹرنیٹ کنیکشن نہیں تھا، جب یہ واٹس ایپ میسیجز نہیں تھے، تب بھی تو زندگی گزارتے تھے لوگ، اس زمانے میں کتنی سکون کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ لہذا 15 منٹ کنٹینیو استعمال کرنے کے بعد نیٹ کو، اس کے بعد 3 گھنٹے کا بریک دے دو، اور 3 گھنٹہ اس میں اب سارے کام یکسوئی کے ساتھ کرو، کپڑے دھو، کچن کا کام کرو، گھر کی صفائی کرو، واشنگ مشین کے کام کرو، اور پڑھنا لکھنا کرو، جو کچھ کرو۔ پھر 3 گھنٹے کے بعد 15 منٹ کے لیے پھر ڈیٹا آن کرو، اس دوران بارش کی طرح کچھ میسج آئیں گے، فٹافٹ ان کے جواب دے دو اور پھر ڈیٹا آف کر دو۔ شروع میں 2-4 دن ذرا بھاری پڑے گا، اس کے بعد بہت آسانی کے ساتھ مزاج بن جائے گا۔ ورنہ یاد رکھیں بہنوں، فون اگر ہر وقت آن رکھو گی، اس کا ڈیٹا آن رکھو گی تو تلاوت کرو گی، فون سامنے ہوگا، ایک نظر قرآن پاک پہ ہوگی اور ایک نظر سیل فون کی اسکرین پر ہوگی۔ یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے، اللہ کو کتنی غیرت آتی ہوگی، پڑھنے بیٹھی ہے میرا کلام اور دیکھنے بیٹھی ہے دوسروں کے میسج، بتائیے اللہ کو کتنی غیرت آئے گی۔ فون سے متعلق اتنی بات کہنی تھی۔ دوسری بات یہ کہ معصوم بچوں کو فون کے تماشوں میں مت لگاؤ، گیم کے تماشوں میں مت لگاؤ، ان کا وقت کتابوں میں اور ہوم ورک کے کرنے میں، کتابوں کے لگانے میں، قرآن پاک کے پڑھانے میں اور ایمان کے بنانے میں لگنا چاہیے۔ لہذا عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے، معصوم سا بچہ روتا ہے، کھیلتا نہیں ہے، ضد کر رہا ہے گود میں آنے کی، تو ماں باپ اس کو کوئی گیم چالو کر کے دے دیتے ہیں، یا ماں باپ اس کو کوئی اپلیکیشن چالو کر کے دے دیتے ہیں اور سوچتے ہیں جان چھوٹی۔ جان نہیں چھوٹی، یہ تو قیامت کے دن اور جان کے پکڑے جانے کا باعث بن گئی یہ بات۔
لہذا کوشش اس بات کی کریں کہ بچوں کو فون دے کر نہ بہلائیں، بلکہ کوئی کھلونا دے کے بہلائیں، لکھنے پڑھنے کی چیز دے کے بہلائیں، کوئی چیز بنانے کی ہو، پھول ہو، فلیور ہو، اور اس میں کلر بھرنے کے ہو، بچے سے کہ بیٹا دیکھو ایک پنکھڑی میں پھول بھرتی ہوں یا بھرتا ہوں، اور باقی میں سیم ایسا ہی کلر تمہیں ساری پنکھڑیوں بھرنا ہے۔ جب وہ بچہ بھر دے تو اس پر کہ ماشاءاللہ دیکھو واہ واہ کتنا اچھا ہے، اس پہ اس کی ہمت افزائی کرو۔ نیز اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تعلیم دو۔ اگر کوئی بچہ کسی جگہ سچ بولتا ہے تو آپ اس کو ڈانٹو نہیں، بلکہ اس کی ہمت افزائی کرو۔ اگر اس کو ڈانٹو گے تو وہ آئندہ زندگی میں عہد کر لے گا کہ مجھے سچ کبھی بولنا ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زندگی میں سچ بولا تھا تو امی نے بھی مارا تھا، ابو نے بھی مارا تھا، تو سچ بولنا ہی نہیں ہے۔ جس پہ مار پڑے وہ کیوں بولے ہم؟ لہذا سچ بولنے پہ بچوں کی ہمت افزائی ہو۔ مثلا کھانے کے وقت دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، پوچھا بیٹا سچ بتاؤ ظہر کی سنتیں پڑھی تھی کہ نہیں؟ ایک بچے نے کہا امی میں نے نہیں پڑھی۔ تو کہا ماشاءاللہ بیٹا اس بات پر خوشی ہوئی کہ تم نے سچ بولا، اس پر ہم آپ کو 10 روپے انعام دیتے ہیں۔ لیکن بیٹا کھانے کے بعد پہلی فرصت میں دیکھو آپ ظہر کی سنتوں کی مثلا ادا کر لیں، سنتوں کی قضا کر لیں، ابھی یہ وقت کے اندر ہے، عصر سے پہلے کا وقت ہے مثلا۔ اسی طرح سے اور کوئی بات تو بیٹا اس کی تلافی کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی آپ نے سچ بولا، آپ اس کو چھپا بھی تو سکتے تھے، جھوٹ بول سکتے تھے۔ تو غرض یہ کہ بچوں کی سچ بولنے پر ہمت افزائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ حوصلوں کے ساتھ وہ سچ بات کا اعتراف کریں۔ اگر آپ ان کو ڈانٹیں گے، مارے پیٹیں گے تو بچے ارادہ کر لیں گے سچ کبھی نہیں بولنا، دیکھا جائے گا آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن ابھی دنیا میں تو مار سے جان چھوٹے کسی طرح۔ تو یہ عام طور پر بچوں کا مزاج ہوتا ہے، تو بچوں کو سچ بولنے پر ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے۔ نیز چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نیٹ والا جھلکتا ہوا لباس ہرگز نہ پہنائیں، ورنہ تو یہ بچے اسی کے عاشق ہو جائیں گے، اس کے علاوہ ان کو کوئی اچھا لگے گا ہی نہیں۔ لباس عورت اور مرد دونوں کو ایسا پہننا چاہیے جس میں سے اندر کے باڈی فگر نظر نہ آئے اور بدن کے اتار چڑھاؤ نظر نہ آئے، بلکہ لباس کے اندر تستر یعنی سطر کو چھپانے والا پہلو ہونا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ بس یہ چند باتیں تھیں جو اس عاجز نے آپ کے سامنے جیسے جیسے یاد آئیں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک چھوٹا سا بچہ قرآن پاک کی تکمیل کر رہے ہیں، یعنی وہ حافظ ہو چکے ہیں، آخر اپنا سبق پڑھیں گے، تو اس کو دھیان سے سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ حفظ کی تکمیل پہ جو دعا کی جاتی ہے 70,000 فرشتے اس دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ بیٹا اوپر آ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، بچوں نے قرآن پاک کی تکمیل فرمائی. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، استاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور سات و زمین سات و آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی جو اللہ نے ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا، صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں اس کے نور کو باقی رکھے اور اس کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی عمر میں ان بچوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. اساتذہ نے کتنی محنت کی ہوگی، ان بچوں نے خود کتنی محنت کی ہوگی، ان کے ماں باپ کی کتنی دعائیں ہوں گی اس دن کو دیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. قیامت کے دن ایک جلسہ ہوگا میدان محشر میں، موتیوں کے ممبروں پر، نور کے ممبروں پر ان کے والدین کو بٹھایا جائے گا اور ان کی تاج پوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ وہ سعادت بھی نصیب فرمائے. کچھ مستورات توبہ طائب ہونا چاہتی ہیں تو میں توبہ کے کلمات پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے یہ کلمات پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کے شکریہ. کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائیں. بہت ہلکے پھلکے معاملات بتاتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر دوسرے بھی معاملات بتائیں گے. ابھی تو اتنا سمجھ لیں کہ روزانہ 3 تسبیح صبح شام پوری کرنی ہے. استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ. استغفار ہلکا پھلکا جو بھی استغفار آتا ہو، درود شریف ہلکا پھلکا جو بھی استغفار پڑھ سکے، نیز تیسرا کلمہ. صبح اور شام پاؤ پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دھیان توجہ اللہ کی طرف رکھیں. نیز نمازوں کا اہتمام کریں سنت کے اہتمام کے ساتھ. رات کو سونے سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے یہ سوچ لیا کریں، مراقبہ اس کو کہتے ہیں، کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہ دھل رہے ہیں، دل اللہ 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 کر رہا ہے. تو کم از کم 40 دن مضبوطی کے ساتھ اہتمام کریں. 40 دن پار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ زندگی بھی آسانی کے ساتھ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اگر 39ویں دن یا 38ویں دن ایک دن چھوٹ گیا، گیپ ہو گیا، تو وہاں سے پھر پہلا دن کاؤنٹ کریں. وہ چلے پورا کرنے کی ایک خاص حکمت ہوتی ہے، تو آپ اس کو کر لیں گے انشاءاللہ. آگے عمل کرنا اللہ پاک آسان فرما دیں گے. دعا کر لیجیے.